أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين۔ ترجمہ، ان میں سے وہ بھی ہیں جو پیغمبر کو ایذا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ کان کا کچا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ یہ کان کا کچا ہونا ہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور مسلمانوں کی بات کا یقین کرتا ہے، اور تم میں سے جو اہل ایمان ہیں یہ ان کے لیے رحمت ہے۔ رسول اللہ کو جو لوگ ایذا دیتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ محض تمہیں خوش کرنے کے لیے تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں، حالانکہ اگر یہ ایماندار ہوتے تو اللہ اور اس کا رسول راضی کرنے کے زیادہ مستحق تھے۔ آپ لوگ جانتی ہیں کل زکوٰۃ کے مصارف کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آیات نازل فرمائیں، آیت نمبر 60 تک۔ ہم نے ایک ایک کر کے جن لوگوں کے حقوق زکوٰۃ میں ہیں اس سیکوینس سے اسے سمجھا، اور انشاءاللہ اس چیز کو ہم ایک بار اور ریویژن کریں گے سوال کی شکل میں۔ میں آپ کو سوال دوں گی تو یہ آپ کے علم کے لیے ضروری ہے۔ زکوٰۃ ہمارے لیے ایک فریضہ ہے، اور اس کو ہم اگر قرآن مجید پڑھنے والے ہیں، طالب علم ہیں، تو ہمیں اس کے بارے میں اتنی اچھی طرح سے نالج ہونی چاہیے کہ کوئی بھی اگر ہم سے سوال کرے تو ہم سیکوینس سے ایک ایک کر کے جتنے مصارف ہیں اس کو بتا سکیں کہ ایک کے بعد ایک یہ حق ہے، یہ دینا ہے، یہ ذمہ داری ہے۔ تو اس کے بعد آپ دیکھیے بیچ بیچ میں آیات نازل ہوئی ہیں۔ اسی طرح کی ایک آیت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگوں کا خیال کیا تھا کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم انہیں بے وقوف بنا رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ یہاں سے جو ہے پھر منافقین کا ذکر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک ہرزہ سرائی انہوں نے یہ کی تھی کہ یہ کان کا کچا ہلکا ہے، مطلب یہ کہ ہر ایک کی بات سن لیتا ہے۔ یہ گویا آپ کے حلم و کرم اور عفو و صفح کی صفت سے ان کو دھوکا ہوا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کہ جانتے نہیں تھے، لیکن وہ اجازت دیتے تھے، اور ان کی اجازت دینا انہیں یہ سمجھنے آتا تھا کہ یہ انہوں نے جو ہے ہمیں سمجھا نہیں اور ہم نے ان کو بیوقوف بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، ہمارا پیغمبر شر و فساد کی کوئی بات نہیں سنتا، جو بھی سنتا ہے تمہارے لیے اس میں خیر اور بھلائی ہے۔ پھر کہا گیا کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے، یعنی کہ مومنوں کو اس بات کے لیے اکسایا گیا کہ اس نے یقین اور ایمان تمہارے رسول نے اللہ کی ذات پر کیا اور مسلمانوں کی بات کا یقین کرتا ہے، اور تم میں سے جو اہل ایمان ہیں ان کے لیے رحمت ہے۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے لیے ایک باعث رحمت تھا، اور ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے تھے، اور ایک رسول کی مغفرت کی دعا کتنی بڑی نعمت و رحمت ہے۔ تو یہ رحمت تھی جو ان کے درمیان تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ایذا دیتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے، یعنی کہ اس کے برعکس آپ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ بازی سے کام لے رہے ہیں، یہ ایذا ہے، اور ایسے ایذا کا دردناک عذاب اللہ تعالیٰ کے یہاں تیار ہے۔ یہ انجام بھی اس آیت میں بتا دیا گیا۔ ساتھ ساتھ
پھر دیکھیے آپ آیت نمبر 62، أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَن تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُم بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُلِ اسْتَهْزِئُوا إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ مَا تَحْذَرُونَ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ۔ ترجمہ، کیا یہ نہیں جانتے کہ جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا اس کے لیے یقیناً دوزخ کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہنے والا ہے؟ یہ زبردست رسوائی ہے۔ منافقوں کو ہر وقت اس بات کا کھٹکا لگا رہتا ہے کہ کہیں مسلمانوں پر کوئی صورت نہ اترے جو ان کے دلوں کی باتیں انہیں بتلا دے۔ کہہ دیجئے کہ تم مذاق اڑاتے رہو، یقیناً اللہ اسے ظاہر کرنے والا ہے جس سے تم ڈر دبک رہے ہو۔ دیکھیے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کا انجام سب سے پہلے یہاں آیت میں بتایا گیا، دوزخ کی آگ، یعنی کہ جو لوگ منافقت کر رہے ہیں، مخالفت کر رہے ہیں، اور یہ دوزخ کی آگ یہ کیسی ہے؟ ہمیشہ رہنے کا انجام۔ سب سے برا جو انجام ہے انسان کے لیے وہ یہ ہے کہ ہمیشگی۔ اللہ تعالیٰ نے جو بھی دنیا میں ہمیں تکلیف و پریشانیاں آتی ہیں وہ آنے اور جانے ہوتی ہیں، یعنی کہ اس کا وقت آتا اور جاتا رہتا ہے۔ اسی لیے دنیا کو کیا کہا گیا؟ دھوکے کا گھر، کہ یہاں کی خوشیاں انسان کو یہ محسوس ہوتا ہے ہمیشہ رہیں گی، لیکن ایک دن ایسا آتا ہے کہ وہ سب جاتی رہتی ہیں انسان کی عمر کی شکل میں، یعنی کہ جاتی رہتی ہے عمر، بڑھاپا آ جاتا ہے اور انسان سب کچھ چھوڑنے لگتا ہے، طاقت جانے لگتی ہے۔ تو یہی زندگی جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ ایک رول رکھا ہے کہ یہاں کیا جو کچھ بھی ہے ہمیشہ کا نہیں، لیکن آخرت میں جو کچھ بھی انجام ہے وہ ہمیشہ کا ہے۔ اگر انسان باعمل ہے، ایمان کے ساتھ ہے، تو انشاءاللہ اس کے لیے ہمیشہ کا گھر تیار ہے، یہی سب سے بڑی خوشی ہے۔ لیکن یہ سب سے بڑی تکلیف اور سب سے بڑا غم ہے کہ انسان ایک ایسے انجام کے شکار ہو جائے جس سے نہ چھوٹے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عذاب علیم سے، دردناک عذاب سے، رسوائی کے عذاب سے بچائے اور ہمیں آخرت کے لیے تیار کر لے، ہمیشہ کے گھر کے لیے، وہ گھر جو جنت الفردوس جس کا سوال کرنے کو کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ جنت الفردوس ہمیں عطا فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہمیں ایسے انجام سے بچائے۔ پھر کہا گیا کہ دیکھیے منافقوں کی صفت کے بارے میں کہ ان کو کھٹکا بھی لگا رہتا ہے، یعنی کہ وہ اس ڈر میں رہتے ہیں کہ کہیں اللہ تعالیٰ ان پر کھول نہ دے ہماری حقیقتیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے بارے میں ایک ایک آیت کھول کر رکھ دی ہے، تو منافقوں کی حقیقت بیان کی جاتی ہے قرآن مجید میں۔ اور سوچئے اس دور میں جب کہ منافق سامنے تھے اور ان کی حقیقتیں کھل رہی ہوں تو وہ کتنا زیادہ جو ہے گھبراتے ہوں گے۔ تو کہا گیا کہ کہہ دیجئے تم مذاق اڑاتے رہو، یقیناً اللہ اسے ظاہر کرنے والا ہے جس سے تم ڈر دبک رہے ہو، یعنی کہ اسلام کا، دین کا مذاق اڑاتے تھے، حالانکہ ان کو یہ محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ یہ جو مذاق اڑا رہے ہیں یہی ان کے سامنے آنے والا ہے۔ پھر کہا گیا اگر آپ ان سے پوچھیں تو صاف کہہ دیں گے کہ ہم تو یوں ہی آپس میں ہنس بول رہے تھے۔ کہہ دیجئے کہ اللہ، اس کی آیتیں اور اس کا رسول ہی تمہارے ہنسی مذاق کے لیے رہ گئے ہیں؟ یہ سوال ہے۔ یہ قرآن مجید میں کہا گیا قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ، کہ اللہ کے ساتھ، اس کی آیات کے ساتھ، اس کے رسول کے ساتھ کیا تم مذاق کر رہے ہو؟ یعنی جو تم ایمان لائے تھے اللہ اور اس کے رسول کے مذاق کے بعد اس کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہ گئی ہے کہ تم کافر ہو گئے ہو، کہ تمہارے مذاق کے لیے صرف کیا یہی موضوع رہ گئے ہیں؟ پھر اس کے بعد ہے آیت نمبر 66،
لا تعتذروا قد كفرتم بعد ایمانکم ان نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمین۔ ترجمہ، تم بہانے نہ بناؤ، یقیناً تم اپنے ایمان کے بعد بے ایمان ہو گئے ہو۔ اگر ہم تم میں سے کچھ لوگوں سے درگزر بھی کر لیں تو کچھ لوگوں کو سنگین سزا بھی دیں گے کیونکہ وہ واقعی مجرم ہیں۔ اللہم اعذنا اللہ منہا۔ یعنی یہاں پر یہ کہا گیا کہ تم اپنے ایمان کے بعد بے ایمان جو ہو گئے ہو، اگر ہم تم میں سے کچھ لوگوں کے ساتھ درگزر کا معاملہ کریں، یعنی کہ انہیں معاف کر دیں، یعنی اس سے مراد ایسے لوگ ہیں جنہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہو، انہوں نے توبہ کر لی ہو اور مخلص مسلمان بن گئے ہوں۔ پھر اس کے بعد کہا گیا کیونکہ وہ واقعی مجرم ہیں تو کچھ لوگوں کو سنگین سزا دی جائے گی۔ سنگین سزا یعنی کہ بہت دردناک سزا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوئی اور کفر و نفاق پر اڑے رہے، اس لیے اس عذاب کی علت بھی بیان کی گئی کہ وہ مجرم تھے۔ اس کے بعد دیکھیے منافق عورتوں، منافق مرد کے بارے میں ایک بہت اہم آیت جو ہے نازل کی گئی ہے قرآن مجید میں، تو وہ بہت جو ہے ہمیں